پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اتنی روشناس ہیں کہ حق و باطل میں وہ فرق پیدا کرتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہنے میں کسی کو کوڑھن نہیں ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، آپ دیگر اولیاء کاملین کے ناموں سے آپ ذکر کر سکتے ہیں، مسلک غوث اعظم بھی کہو، مسلک غریب نواز بھی کہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہو، مسلک مخدوم سمنہ بھی کہو، مسلک مخدومان ماررہ بھی کہو، جس ولی کا جو طریقہ ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نیا کوئی مسلک نہیں، نیا دین نہیں۔ پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے ہند والوں کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں۔ مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی۔ جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی۔ پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں، تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو، علاقے کو نہ بڑھاؤ۔ چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت ہے، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، ٹیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا انڈونیشیا میں بھی اہل سنت۔ ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے۔ وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں ہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں۔ اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے۔ کیا کہتے ہیں قادری صاحب؟ کیا ہیں؟ بریلوی ہیں، اور میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں بریلوی ہوں۔ کسی نے آج تک سنا میرے منہ سے کہ میں نے کہا میں بریلوی ہوں؟ ہم بریلوی دیوبندی وغیرہ کی اصطلاحوں کو مانتے ہی نہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں۔ بریلوی کوئی عقیدہ مسلک بولیے بھائی، کراچی والے دھیان سے سن لو، وہاں مرض زیادہ ہے، یہ کراچی میں ساری مرض ہی یہی ہے۔ کراچی کے لوگ دھیان سے سن لیں، بریلوی دیوبندی کوئی عقیدہ مسلک، یہ تو جو مدرسے تھے، جو شہر تھے، ایک اعلیٰ حضرت کا مرکز تھا، ایک علماء دیوبند کا مرکز تھا، جو وہاں سے پڑھے، جن کو وہاں سے تلمذ و نسبت ہے، وہ بریلوی اور دیوبندی کہلائے۔ جیسے کوئی دہلوی ہے، کوئی لکھنوی ہے، کوئی بغدادی ہے، کوئی گولڈوی ہے، کوئی سیالوی ہے، یہ نسبتیں ہیں، یہ نسبتیں ہیں۔ عقیدہ مسلک یہ یار لوگوں نے، علماء نے دھکے شاہی سے ان کو مسلک بنا دیا اور یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں واسطے وسیلے حق ہیں، تو آپ جو لوگ ان کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ بریلوی ہیں، قادری صاحب کی بات سننے نہ جانا، یہ تمہیں بریلوی بنا دیں گے۔
اب جب ہم کہتے ہیں بھئی واسطے وسیلے اور وسیلے واسطے کو مانو، عقیدہ رکھو، برکت اٹھاؤ، مگر انہیں مسبب نہ جانو، ان پر توکل نہ کرو، مسبب اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، اللہ کی توحید کے سامنے پردہ نہ ڈالو، واسطے وسیلے بھی مانو مگر توکل تکیہ استمداد میں اللہ کی ذات پر رکھو۔ جب ہم دھیان اللہ کی طرف کراتے ہیں تو ہمارے دوسرے یار لوگ کہتے ہیں یہ تو وہابی ہیں، یہ کیا ہے؟ وہابی ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں زیادہ، توحید کی بات کرتے ہیں، انہیں توحید کی بات زیادہ پسند نہیں آتی، الا ماشاء اللہ، میں بار کہہ رہا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں، مستثنا اہل علم اہل فہم وہ یقیناً ہے مگر وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں۔ عوامی رجحان جو ہو گیا ہے امت میں اس کی بات کر رہا ہوں، عوامی واعظ، عوامی خطیب، عوامی مقرر اور عوامی سامعین، تو میں اس عوامی مسلک کی بات کر رہا ہوں جو جس کا پھیلاؤ ہو گیا ہے، عام جو بعض خطاب ہوتے پھرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ توحید کی بات کرتے ہیں قادری صاحب اور اللہ اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں اور کراتے ہیں لوگوں کو، اور فرق رکھتے ہیں کہ سبب اور مسبب میں فرق کرو، اللہ پر توکل کرو، دینے والا اللہ کو جانو، انبیاء اولیاء کو واسطہ وسیلہ جانو۔ تو ہم تو بہت آگے تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہمیں پیچھے کھینچتے ہیں، ہم تو بہت آگے تک پہنچ گئے ہیں، یہ ہمیں پیچھے کھینچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، ان کے پاس نہ جانا، تمہارا عقیدہ خراب کر دیں گے۔ یہ جمہور اہل سنت کے مسلک کے مطابق نہیں، یہ جس کو وہ جمہور کہہ رہے ہیں وہ جمہور نہیں ہے، یہ وہ دوسری جمہور ہے لوہے کی جس سے دانت نکالتے ہیں، جس سے لوگوں کو جبرے زخمی کر دیتے ہیں، یہ وہ جمہور ہے، لوہے والی جمہور ہے۔ ورنہ وہ جمہور اہل علم کا جس میں جمہور سے مراد کثرت ائمہ محدثین علماء اور جمہور اہل اسلام اور کثرت کے ساتھ ائمہ محدثین اور علماء امت، ان کا عقیدہ تو وہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، جو ہم بیان کرتے ہیں۔ جمہور اہل اسلام جو ہے وہ تو وہ عقیدہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، اور میں اس کو برملا کہتا ہوں، جو لوگ ہماری مخالفت اس وجہ سے کریں کہ قادری صاحب ہمیں پیچھے کھینچتے ہیں اور عقیدہ ان کا درست نہیں اور ان کا عقیدہ گڑبڑ ہے، جو ایسا کہتے ہیں، میں آپ کے یقین کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے وہ سارا پاکستان اور سارا ہندوستان اور پوری دنیا جمع ہو جائے، جمع ہو جائے، چھوڑی ایک اصول مقرر کر لیں، عقیدے کا کوئی اصول ہونا چاہیے، یہ دبر گسنی ہوتا ہے، سنی دبر گسنی، یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ ہم سنی کو دبر گسنی بنا دیں، سنی تو اونچا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کی ایک علامتی لفظ تھا، یہ تو کتاب و سنت کا عقیدہ ہے، صحابہ کا، اہل بیت کا، ائمہ کا، اولیاء کا، علماء کا عقیدہ ہے، تو سنی اس کا علامتی لفظ تھا، ہم نے تو اس کو اس تصور سے ہٹا کر جو منشا میں آیا وہ جڑ دیا، کہا یہ سنی ہے، تو ہم نے تو سنی کو دبر گسنی بنا دیا، جو دب دیا، جو گسن لگا دیا وہ عقیدہ بنا دیا، اور جس کو چاہا وہابی کر دیا، جس کو چاہا سنیت سے نکال دیا۔ جو چار جماعتیں پڑھ کے آ جاتے وہ بھی ٹھیکیدار ہے سنیت کے، جس کو چاہیں سنیت میں داخل کر دیں، جس کو چاہیں خارج کر دیں، جیسے داخلہ خارجہ رجسٹر پرائمری اسکول میں پڑھا ہوا ہوتا، یہ نکل گیا یہ داخل ہو گیا، رسالے لکھتے ہیں اور ہمیں آ جاتا ہے یہ سنیت سے خارج ہو گیا، تم کو کس نے ٹھیکہ دیا؟ جیسے یہ تعمیر کا ٹھیکہ کسی ٹھیکیدار کو دیا جاتا ہے، ان لوگوں نے کہاں سے ٹھیکہ لیا کو ہمیں بھی وہ جگہ بتاؤ، یہ سنیت کا ٹھیکہ کہاں سے ملتا ہے؟ کس نے تمہیں اتھارٹی دی ہے کہ قادری صاحب کو یا فلاں کو یا فلاں کو یا فلاں کو یا کسی کو جو چاہو سنی بنا دو، جو چاہو نکال، بڑے بڑے تھے تم اس طرح کریں گے تو نہیں، میری بات آپ سمجھ گئے نا بات؟ تو چونکہ فلاں بڑی ہستی کا بزرگ ہے، فلاں بڑی ہستی کا تو نام بھی ہمارے سر آنکھوں پر، مگر چونکہ ان کی اولاد سے ہے تو ہر کوئی کسی نہ کسی اولاد سے، ہر کوئی کسی نہ کسی اولاد سے ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں کتنے سادات پھرتے ہیں وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا حال ہوا پڑا ان کا، وہ کہیں میں چونکہ آل رسول ہوں، جو فتویٰ میں میرا، تم چونکہ کسی ولی اور عالم کی اولاد ہو تو تمہیں سنیت سے نکالنے کا اختیار ہے، تو میں تو رسول کی اولاد ہوں، پھر مجھے تو اسلام سے نکالنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے، تو سید تو یہ کہے گا پھر میں رسول کی اولاد ہوں لہذا مجھے دین میرے نانا دین لائے، لہذا مجھے اختیار ہونا چاہیے آل رسول کی وجہ سے، جس کو چاہوں اسلام میں رکھوں، جس کو چاہوں نکال دوں۔ یاد رکھیں اسلام پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی کا اختیار ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا اختیار ہے۔
جو رسول کی بات مانے مسلمان، جو نہ مانے کافر. بس رسول کے بعد یہ کسی کی اتھارٹی نہیں ہے. باقی لائق احترام، لائق عزت، ہم ان کے جوتوں کی خاک آنکھوں کو سرما بنانے والے. ہمارے اکابر صحابہ کرام سے لے کر ہمارے ائمہ اور مشائخ اور اولیاء بزرگوں تک ہم ان کے جوڑے نالین اٹھانے والے، ان کے جوتوں کی خاک کو سرما بنانے والے. ادب، احترام، تکریم اپنی جگہ، مگر شریعت اور دین کا اصول اپنی جگہ. ایک بات ذہن میں رکھنے، یہ ہم نہیں مانتے کسی کو کہ فلاں کی اولاد ہے، فلاں کا بیٹا ہے لہذا اس نے فتویٰ دے دیا سنیہ سے خارج ہے. یہ بات اس نے اس کو خارج کر دیا، یہ اس کو خارج کر دے گا. ہماری تو اللہ کا شکر ہے کہ عادت نہیں ہے کسی کو خارج کرنے کی. ہم تو محنت سب کو داخل کرنے کی کرتے ہیں، خارج کرنے کی کرتے ہی نہیں.